اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ و طالبات السلام علیکم۔ میرا نام صوبیہ اور میں آپ کے اسلامیات کی ٹیچر ہوں۔ جماعت صوم، باب صوم، سیرت طیبہ، سبق رواداری، صبر و تحمل اور حسن معاشرت کا آج ہم مطالعہ کریں گے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ مطلب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح جو ہے زندگی گزاری، وہ ہمارے لیے جو ہے بہترین مثال ہے کہ ہمیں بھی جو ہے نا اپنی زندگی جو ہے نا جس طریقے سے آپ نے گزاری اسی طریقے سے گزارنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری انسانیت کے لیے رحمت والا نبی بنا کر بھیجا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ مطلب اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے جو ہے نا رحمت کرنے والا جو ہے نا بنا کر بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، جو عادات، جس طریقے سے آپ لوگوں سے پیش آتے تھے، زندگی کے ہر شعبے سے، خواہ کسی بھی زندگی کسی بھی شعبے سے تعلق ہو، وہ ہمارے لیے رہنمائی کا ذریعہ، مطلب ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رواداری، صبر و تحمل اور حسن معاشرت کی وہ مثالیں قائم کی ہیں جو ہر دور میں انسانوں کے لیے ہدایت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ مطلب یہاں یہ بات کی جا رہی ہے کہ اس سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے نا بہت سے نبی اور انبیاء کرام کو اس دنیا میں بھیجا تھا، کہ نبی اور پیغمبر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام جو ہے نا وہ لوگوں تک پہنچاتے تھے۔ لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مطلب اس سے پہلے جتنے بھی نبی تھے نا، اللہ تعالیٰ نے ان کو کسی ایک خاص قوم یا علاقے کے لیے یا ملک کے لیے بھیجا تھا، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نا آپ نے تمام انسانوں کے لیے جو ہے نا وہ بنا کر بھیجا۔ مطلب قیامت تک کے لیے جو ہے نا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو قیامت تک جتنے بھی مسلمان ہیں ان سب کے لیے جو ہے ہدایت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ ان کو اپنے تعالیٰ کا آخری نبی بنا کر وسلم کو تمام کائنات سارے جہانوں کا جو ہے وہ نبی بنا کر بھیجا ہے اور رحمت العالمین بنا کر بھیجا ہے، رحمت کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ رواداری سے مراد یہ ہے کہ کسی کی رائے یا مذہب سے اختلاف کے باوجود اس کا احترام کرنا۔ مطلب اس دنیا میں صرف ایک مذہب اسلام تو نہیں ہے، بلکہ باقی بھی بہت سے مذاہب ہیں، جیسے ہندو ہے، مطلب کافر ہیں، عیسائیت ہے، یہودیت ہے۔ تو جو لوگ چرچ جاتے ہیں، جو یہودی جو ہیں وہ اختلاف کے باوجود، مطلب بہت سے مذہب اس دنیا میں ہیں، تو اختلاف کے باوجود ان کا احترام کرنا اور اسے اپنی رائے یا مذہب کے ماننے پر مجبور نہ کرنا۔ رواداری کا مطلب ہے کہ نرمی اور تحمل سے پیش آنا۔ معاملات، چاہے زندگی کے کوئی بھی معاملات ہیں، ان میں مناسب حد تک جو ہے نا رعایت اور لحاظ کرنا۔ مخالف رائے کو مان لینا اور برداشت کرنا بھی جو ہے نا رواداری کے دائرے میں آتا ہے۔ خود غرضی یا عدم برداشت، یا آپ کے اندر برداشت نہیں ہے، یا جو اپنے آپ کو جو ہے وہ صرف آپ کو اپنی فکر ہو، تو وہ جو ہے اسلامی عمل نہیں ہے۔ اپنے پسندیدہ لوگوں کا تو سبھی خیال کر لیتے ہیں، لیکن جن سے آپ کو زیادہ تعلق یا دلچسپی نہیں ہوتی، تو آپ ایسے لوگوں سے بھی جو ہے نا وہ اچھا سلوک کریں، اسے رواداری جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی، ہر خاص و عام تک پہنچا دی، تو عرب کے مختلف علاقوں سے نا وفد آتے، مطلب کچھ لوگ جو ہے نا وہ آتے، کچھ لوگوں کا مجموعہ جو گروپس کی فارم میں آتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں نا اسلام کی تبلیغ کرتے، مطلب اسلام کو پھیلانے، مطلب ان کو دعوت دیتے۔ تو کچھ لوگ تو اسلام قبول کر لیتے اور کچھ لوگ تو انکار کر دیتے۔ مطلب جب آپ نے، مطلب آپ کے پاس، ان کے پاس آپشن ہے نا، مطلب کچھ لوگ اسلام قبول کر دیتے ہیں اور کچھ کے پاس نہیں کہ وہ انکار کر دیتے ہیں۔ جو اسلام قبول کر لیتے ہیں تو مسلمان ہو جاتے ہیں، جو نہیں قبول کرتے تو وہ جو انکار کرتے ہیں تو وہ تو کافر ہوتے ہیں۔ تو ایک مرتبہ نا نجران، مطلب ملک کا نام دیا جا رہا ہے کہ نجران سے عیسائیوں کا جو ایک وفد تھا نا، ان کا کس مذہب سے تعلق تھا؟ ان کا عیسائیت سے، مطلب جو لوگ چرچ جاتے ہیں یا جن عیسائیت، مطلب ان کو جن کی طرف نا حضرت ان لوگوں کی طرف جو ہے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے ان کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا۔ تو عیسائیوں کا جو ایک وفد تھا نا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا۔ تو وفد میں نا ان کے مذہبی رہنما بھی شامل تھے، مطلب ان کے مذہبی اسکالرز جو ہے نا وہ بھی شامل تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نا وفد کو مسجد نبوی میں ٹھہرایا۔ جو وفد نجران سے آیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہاں ٹھہرایا؟ مسجد نبوی میں ٹھہرایا، اور ان کے سامنے آپ نے نا ان کو دین اسلام قبول کرنے کی دعوت پیش کی، تو انہوں نے کیا کر دیا؟ اس دعوت کو قبول نہ کیا۔ تو لیکن بدلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام لانے پر بالکل مجبور نہیں کیا اور انہیں اچھے طریقے سے رخصت کیا۔ مطلب دین اسلام جو ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسلام پھیلا وہ ڈنڈے کی زور پر نہیں پھیلا، بلکہ آپ نے مطلب اسلام کی دعوت دی، اور جس نے قبول کیا تو وہ اسلام میں داخل ہو گئے، جس نے نہیں قبول کیا تو اس نے انکار کر دیا، اور آپ نے انہیں مجبور نہیں کیا، انہیں اچھے طریقے سے رخصت، مطلب ان کے ساتھ بدلے میں آپ نے اچھے طریقے سے پیش آئے۔
حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت مطلب ان کا جب دور حکومت تھا تو اس میں بیت المقدس جو ہے نا وہ فتح ہوا، ملک کو فتح کیا. تو فتح کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو ہے نا بیت المقدس تشریف لے گئے. تو پادریوں کے کہنے کے باوجود حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نا عیسائیوں کی عبادت گاہ میں نماز ادا نہ فرمائی، تاکہ بعد میں مسلمان جو ہے نا اس کو دلیل بنا کر اس جگہ کو مسجد نہ بنانا. مطلب انہوں نے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تو عیسائیوں کی جو عبادت گاہ تھی اس میں انہوں نے نماز ادا نہ کی، حالانکہ انہوں نے کہا تھا، لیکن اس کے باوجود آپ نے کہا یہ نہ ہو کہ لوگ اس کو دلیل بنا کر یا اس کو حجت بنا کر جو ہے نا کیا کریں گے کہ اس جگہ کو بھی مسجد نہ بنا لیں. بیت المقدس جو ہے نا یہ فلسطین میں ہے، ملک جو ہے یہ فلسطین میں ہے. ہم پڑھ چکے ہیں کہ جیسے رواداری میں کہ دیکھیں کس طریقے سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دوسرے مذہب سے تعلق رکھتے تھے جو وفد آیا تھا، اور آپ نے ان کو اسلام کی دعوت دی، لیکن اس کے باوجود انہیں قبول نہ کیا. تو آپ نے ان کے ساتھ مطلب احترام کرنا اور اچھے طریقے سے مطلب اختلاف کے باوجود جو ہے ان کا احترام کرنا اور اسے اپنی رائے یا مذہب کے ماننے پر مجبور نہ کرنا، اس کی ایک مثال جو ہے وہ ہمیں ملتی ہے. اسے رواداری کہا جاتا ہے. صبر و تحمل. صبر کے معنی ہیں اپنے آپ کو قابو میں رکھنا، اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا، دشمن کی طرف سے پہنچنے والی جتنی بھی تکالیف ہیں ان کو برداشت کرنا، اور مشکلات کا نا دلیری سے مقابلہ کرنا، مطلب بہادری سے مقابلہ کرنا جو ہے یہ ایمان والوں کی صفت ہے. اور یہ ہے کہ وہ مشکل اور مصیبت کے وقت صبر و تحمل سے کام لیتے ہیں. ایمان والے مطلب مومن. قرآن مجید میں بار بار جو ہے نا مومن لوگوں کا ذکر کیا گیا کہ وہ جنت میں جائیں گے. اور مومن کون لوگ ہوتے ہیں؟ جو کسی خوبی کی وجہ سے، یا ان کی خوبی کیا ہوتی ہے؟ نیک لوگ ہیں. اور وہ کیوں نیک لوگ ہیں کہ مطلب ان کے اندر کیا خوبی ہے، کیا اچھائیاں ہیں؟ مطلب وہ نماز قائم کرتے ہیں، وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرتے ہیں. مطلب وہ ہر وہ کام کرتے ہیں نا کہ جن سے ان کا رب راضی ہوتا ہے، اور ہر اس کام سے جو ہے وہ دور رہتے ہیں جیسے ان کا رب جو ہے وہ ناراض ہوتا ہے. تو یہ مومنوں کی خوبی بتائی گئی ہے کہ وہ جب، کیونکہ مشکل اور پریشانیاں تو جتنی بھی ہیں یہ مطلب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، تو وہ جتنی بھی ہیں مطلب اللہ تعالیٰ آپ کو آزمائش اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے. تو وہ کیا ہے کہ ان میں آپ نے مشکل مصیبت کے وقت کیا کرنا ہے کہ برداشت کا دامن جو ہے نا وہ ہاتھ سے نہیں چھوڑنا، بلکہ اس مشکل وقت بھی گزر جائے گا، لیکن آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس میں آپ نے صبر کا جو دامن ہے وہ ہاتھ سے نہیں چھوڑنا. فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ الصبر علی البلاء عبادت، ترجمہ مصیبت پر صبر عبادت ہے. کہ جو بھی آپ کو کوئی تکلیف پہنچی ہے یا کوئی بھی آپ کی کوئی مشکلات آئی ہے یا آپ کا آزمائش ہے، تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے، اس پر صبر جو ہے نا وہ ایک عبادت ہے. ٹھیک ہے. تو الارشاد باری تعالیٰ ہے الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون، وہ لوگ صبر کرتے ہیں اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں. مطلب ہمیں صبر میں بھی مدد کس سے مانگنی چاہیے؟ اپنے رب سے ہی مانگنی چاہیے. کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہماری جتنی بھی تکلیف ہیں، جتنی بھی مشکلات ہیں، ان سب کو دور کرنے والا بھی کون ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے. تو اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے ہوئے، مطلب پیغام اللہ تعالیٰ کے نبی، اللہ تعالیٰ نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا. نبوت و رسالت کا جو سلسلہ شروع ہوا تھا آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا، اور یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جا کر ختم ہوا. مطلب پہلے نبی جو تھے وہ آدم علیہ السلام تھے، اور آخری نبی کون تھے؟ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے. تو اللہ تعالیٰ کا جو پیغام پہنچانے کا جو ذریعہ تھا وہ نبی تھے. تو اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے ہوئے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نا ہر قسم کی تکلیف پہنچائے گی. مطلب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دین اسلام کی تبلیغ پہنچاتے وقت نا ہر قسم کی تکلیف جو ہے نا وہ پہنچائے گی. کافروں نے آپ کو بہت تکلیف پہنچائی، آپ کو بہت نقصان پہنچایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جو ہے نماز ادا کر رہے تھے کہ سجدے کے دوران ایک کافر عقبہ بن ابی معیط نے اونٹ کی اوجڑی جو ہے نا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈال دی. مطلب آپ کو عبادت سے روکنے کے لیے جو ہے نا اس کافر نے کیا کیا کہ اونٹ کی جو اوجری ہوتی ہے نا وہ اس نے آپ پر ڈال دی تاکہ آپ عبادت نہ کر سکیں. تو شیب ابی طالب میں یہ ایک گھاٹی تھی، ایک وادی تھی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان کے لوگوں کو نا 3 سال تک آپ جو ہے یہاں پر محصور رہے، مطلب وہاں پر رہے. اور وہاں ایسی آپ کی حالت تھی کہ آپ لوگوں کے پاس کھانے پینے کے لیے، جو صحابہ کرام رضی تھے یا آپ، وہ ان کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا. ایسی کنڈیشن تھی یا ایسے حالات تھے کہ جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ تھے وہ پتے کھانے پر جو ہے وہ درختوں کے پتے کھانے پر مجبور ہو گئے تھے. اور دین کی تبلیغ کے لیے، مطلب دین کی پھیلانے کے لیے طائف جب تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہاں کے لوگوں نے پتھر برسائے. بدلے میں انہوں نے آپ کا مذاق اڑایا، اور یہاں تک کہ مذاق بھی نہیں اڑایا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہاں کے لوگوں نے پتھر برسائے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے جو ہے نا وہ خون سے بھر گئے. اس قدر انہوں نے آپ کو تکلیف پہنچائی کہ آپ کا خون نکلنا شروع ہو گیا. کفار کے ظلم و تنگ آ کر نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا شہر مکہ بھی چھوڑنا پڑا تھا. لیکن اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی ان کے لیے جو ہے نا بدعا نہیں کی. غزوہ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دانت مبارک جو ہیں وہ شہید ہو گئے. غزوہ کہتے ہیں، غزوہ
عربی زبان کا لفظ ہے، اور کہتے ہیں کہ غزوہ جس سے مراد ایسی لڑائی یا جنگ ہے جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نا خود شرکت کی ہو. تو غزوہ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے جب شرکت کی تو اس میں آپ کے دانت مبارک شہید ہو گئے. غزوہ خندق کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو سخت بھوک اور پیاس کی وجہ سے پیٹ پر پتھر باندھنے پڑے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھائے جاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوڑا پھینکا جاتا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کی بھی سازش کی گئی، منصوبہ بنایا گیا. لیکن ان تمام تکلیف اور مشکلات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی صبر اور تحمل سے برداشت کیا. یہاں پر ہم نے پڑھا تھا کہ کفار کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا شہر جو مکہ بھی چھوڑنا پڑا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کر لیا تھا تو آپ نے اس دن ان تمام کافروں سے بدلہ نہیں لیا، بلکہ آپ نے ان سب کو معاف کر دیا. حسن معاشرت سے مراد یہ ہے کہ معاشرہ کن لوگوں سے مل کر بنتا ہے. معاشرہ جو ہے معاشرے میں لوگوں سے مل کر بنتا ہے، تو معاشرے میں رہتے ہوئے لوگوں کے ساتھ تعلق کو نا اچھے طریقے سے انجام دینا حسن معاشرت کہلاتا ہے. مطلب اچھے طریقے سے انجام دینا، اور معاشرے میں جو رہنے والے لوگ ہیں جن کا آپس میں تعلق ہوتا ہے تو اس کو اچھے طریقے سے انجام دینا جو ہے وہ حسن معاشرت کہلاتا ہے. اور اس تعلق میں ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، بیوی ہے، بچے ہیں، رشتہ دار ہیں جن کا آپ کو خونی تعلق، ہمسائے، آپ کے پڑوسی ہیں، محلے دار ہیں، اور تمام لوگ شامل ہیں. اور ان سب کے ساتھ آپ نے اچھے طریقے سے پیش آنا ہے، اور آپس کا میل جول جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کو کیا ہے بہت زیادہ پسند ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے نا ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، کہ بہترین مثال ہے کہ جس طریقے سے آپ نے زندگی گزاری، آپ چھوٹوں سے کس طریقے سے پیش آتے تھے، بڑوں کا کس قدر ادب احترام کرتے تھے، اس طریقے سے ہمیں بھی جو اس طریقے سے زندگی گزارنی چاہیے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی کے بارے میں فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نا گھر میں خود ہی آگ جلاتے تھے. مطلب گھر کا کام جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کرتے تھے، فرش پر جھاڑو دیتے تھے، کپڑا یا جوتا پھٹ جاتا تو خود ہی مرمت کر لے کرتے. مطلب یہاں تک کہا گیا کہ جب آپ کے کپڑے پھٹ جاتے تھے تو ان میں پیوند لگانا، جو ٹکڑا جو پیس لگایا جاتا ہے وہ بھی آپ جو ہے وہ خود لگایا کرتے تھے. بکری کا دودھ جو ہے وہ خود دھویا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپس میں محبت بڑھانے کے لیے فرمایا کہ تم لوگ جنت میں نہیں جا سکتے جب تک کہ تم مومن نہیں بنتے. مطلب ہم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب یہ کہا کہ آپس محبت بڑھانے کے لیے نا جنت میں جو ہے نا مومن جائیں گے. اور مومن میں نے آپ کو بتایا کہ نیک لوگ، اللہ تعالیٰ کے عبادت گزار بندے، پرہیزگار بندے. تو وہ کون بندے ہوتے ہیں؟ جو نماز قائم مطلب اللہ تعالیٰ سے جو ڈرتے ہیں اور ہر وہ کام کرتے ہیں جن سے ان کا رب راضی ہوتا ہے، اور ہر وہ کام نہیں کرتے، دور رہتے ہیں اس سے جن سے ان کا رب جو ہے ناراض ہوتا ہے. تو جب تک تم مومن نہیں بنتے ہو، تم مومن نہیں بن سکتے جب تک کہ تم ایک دوسرے سے محبت نہ کرو. تو ہم جب تک ایک دوسرے سے محبت نہیں کریں گے تو ہم مومن بھی نہیں بنیں گے. تو میں تمہیں وہ بات نہ بتاؤں جس کو اختیار کر کے تم آپس میں محبت کرنے لوگو. ضروری ہے کہ آپس میں سلام پھیلاؤ، ضروری ہے کہ آپس میں سلام کو پھیلاؤ. ایک مسلمان کے نا دوسرے مسلمان پر 5 حقوق ہیں کہ سلام کا جواب دینا، عبادت، جب عیادت کے لیے جب بیمار ہو تو عیادت کے لیے جائے، اس کے جنازے میں شرکت کرے، چھینک کا جواب دے، چھینک کا جواب دے. 5واں پوائنٹ یہ کہ دعوت دے تو اسے جو ہے وہ قبول کرے. جب تم گھر میں داخل ہوا کرو تو پہلے گھر والوں کو سلام کیا کرو. مطلب گھر میں داخل ہونے کا دعوت آئے جا رہے ہیں کہ جب ہم گھر میں داخل ہوں گے تو ہمیں گھر والوں کو سلام کرنا ہے. یہ تمہارے اور تمہارے گھر والوں کے لیے خیر و برکت کی دعا کی بات ہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے مصافحہ فرماتے، ہاتھ ملاتے، تو کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اپنا ہاتھ نہ چھڑاتے، بلکہ وہی آدمی جو ہے نا اپنا ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے علیحدہ کرتا. کبھی کسی نے یہ نہیں دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاؤں مبارک اپنے پاس بیٹھنے والے کی طرف پھیلا رکھے ہوں، مطلب پاؤں جو ہیں وہ ان کی طرف پھیلا رکھے ہوں یا ان کی طرف کیے ہوئے ہوں. ایک مرتبہ مکہ میں قحط پڑا اور کفار مکہ کی طرف سے ایک شخص مدینہ آیا. قحط کہتے ہیں کہ مطلب کسی چیز کا ختم ہو جانا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد کی درخواست کی. تو پہلے مطلب اتنے سال بارش نہیں ہوئی تو قحط پڑ گیا، مطلب ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کیا اور کفار کی تمام تکالیف کو بھلاتے ہوئے اس شخص کو اشرفیاں دیں اور بہت سے غلے کا انتظام کیا، مطلب اناج کا انتظام کیا، اور قحط سے نجات کی دعا بھی فرمائی. اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بھی ان سے کوئی سخت بات نہ کی. اب ہم اس سبق کی مشق کرتے ہیں. مندرجہ ذیل سوالوں کے مختصر جواب دیں. صبر کے معنی کیا ہیں؟ صبر کے معنی ہیں اپنے آپ کو قابو میں رکھنا، دشمن کی طرف سے پہنچنے والی تکلیف کو برداشت کرنا اور مشکل کا دلیری سے مقابلہ کرنا. حسن معاشرت کس سے کہتے ہیں؟
معاشرے میں رہتے ہوئے لوگوں کے ساتھ تعلق کو اچھے طریقے سے انجام دینا حسن معاشرت کہلاتا ہے۔ رواداری سے کیا مراد ہے؟ رواداری سے مراد یہ ہے کہ کسی کی رائے یا مذہب سے اختلاف کے باوجود اس کا احترام کرنا اور اپنی رائے یا مذہب کے ماننے پر مجبور نہ کرنا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپس میں محبت بڑھانے کے لیے کیا عمل تجویز فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت بڑھانے کے لیے فرمایا کہ تم لوگ جنت نہیں جا سکتے جب تک تم مومن نہیں بنتے، اور تم مومن نہیں بن سکتے جب تک کہ ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ میں تمہیں وہ بات نہ بتاؤں جس کو اختیار کر کے تم آپس میں محبت کرنے لگو؟ ضروری ہے کہ آپس میں سلام کو پھیلاؤ۔ جب تم گھر میں داخل ہوا کرو تو پہلے گھر والوں کو سلام کیا کرو، یہ تمہارے اور تمہارے گھر والوں کے لیے خیر و برکت کی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قحط کے زمانے میں کفار مکہ کی مدد کس طرح کی؟ ایک مرتبہ مکہ میں قحط پڑا اور کفار مکہ کی طرف سے ایک شخص مدینہ آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد کی درخواست کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کیا اور کفار کی تمام تکالیف کو بھلاتے ہوئے اس شخص کو اشرفیاں دیں، بہت سے غلے کا انتظام کیا اور قحط سے نجات کی دعا فرمائی۔ نجران کے وفد کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں ٹھہرایا؟ نجران کے وفد کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں ٹھہرایا۔ شیب ابی طالب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور خاندان کے لوگ کتنا عرصہ محصور رہے؟ شیب ابی طالب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور خاندان کے لوگوں کو 3 سال تک محصور رکھا گیا۔ ایمان والوں کی صفت کیا ہے؟ ایمان والوں کی صفت یہ ہے کہ مشکل اور مصیبت کے وقت صبر و تحمل سے کام لیتے ہیں، دیے گئے الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں۔ ساتھ سلام، صبر، نمونہ، اونٹ، تعلق، عہد۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ مصیبت پر صبر عبادت ہے۔ آپس میں سلام کو پھیلاؤ، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ غزوہ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک شہید ہو گئے۔ عقبہ بن ابی معیط نے اونٹ کی اوجڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈال دی۔ لوگوں کے ساتھ تعلق کو اچھے طریقے سے انجام دینا حسن معاشرت کہلاتا ہے۔ دوست جو آپ پر ٹک کا نشان لگائیں۔ کس علاقے کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے؟ طائف۔ بیت المقدس کس خلیفہ کے دور حکومت میں فتح ہوا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ گھر میں سلام کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ خیر و برکت ہوتی ہے۔ کس جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو بھوک کی وجہ سے پیٹ پر پتھر باندھنے پڑے؟ غزوہ خندق۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنے سال خدمت کی؟ 10 سال۔ شیب ابی طالب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور خاندان کے لوگ کتنا عرصہ محصور رہے؟ 3 سال۔ ایمان والوں کی صفت کیا ہے؟ مشکل و مصیبت کے وقت صبر کرنا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ سبق جو سمجھ آیا ہوگا۔ خدا حافظ۔